بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ آج سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، توضیح، تشریح اور احکامات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہم سورہ حجرات سے کریں گے، اور اس سے پہلے دو تین باتیں ہمارے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل اس پرفتن دور میں، جس دور میں فتنے انتہا درجے ہمارے ایمان پر حملے کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور لے کر جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے شیطانی فتنے ہمارے پیچھے ہیں، جس میں جہاں موبائل کو ہم اپنے دینی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں پر یہی موبائل ایک بہت بڑا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بہرکیف ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ کا قرآن ہے کہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اچھے انداز سے اس قرآن کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور مصائب ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل کے دور میں معیشت کا مسئلہ ہے، تو معیشت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاشی مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور پھر قرآن مجید کو آگے سکھاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر شخص اللہ کے ہاں مقام، مرتبے کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں اس بندے کی قدر و منزلت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور پھر قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ تو خلوص نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی، کامرانی کے لیے اور اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کو انشاءاللہ سیکھیں گے اور آگے سکھائیں گے۔ تو یہ کام ہم ایک ادارہ، انسٹیٹیوٹ جو ہم نے بنایا ہے المعارج کے نام سے، اس کی تحت ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورے قرآن مجید کا ترجمہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، اس کے احکامات کو جتنی اللہ کی توفیق ہوئی، مدد ہوئی، انشاءاللہ ہم اس معاملے کو آگے سے آگے لے کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے میں سورہ حجرات کا تعارف سب سے پہلے ہمیں وہ دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم سورت کے آیات کی طرف بڑھیں گے، اور قرآن اس سورت کی آیات میں آیت کا ترجمہ اور الفاظ کی لغوی بحث بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور پھر مسائل، احکامات اور جو چیزیں ہمارے لیے اس میں ثابت ہو رہی ہوں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس سورت کے متعلق
پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مختلف مقامات، مختلف اوقات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ یہ صورت یک لخت ایک بار ہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف جگہوں پر اور مختلف مقامات پر۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ یہ خاص طور پر بنو تمیم قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، اور اللہ کے پیغمبر کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر وہ بآواز بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی، ادب سکھایا۔ تو یہ وفد جو ہے وہ مدینہ میں 9 ہجری کو آیا تھا، تو گویا کہ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اس کی آیت نمبر 6 جو ہے وہ خاص طور پر ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق قبیلے کی طرف زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ جو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ولید بن عقبہ کو، یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا، تو گویا کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ 49ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں، 26واں پارہ ہے، اور اس صورت کا نام آیت نمبر 4 سے ہی لیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو یہ 4تھی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے، حجرات۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، چھوٹے سے کمرے کو حجرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے حجرات، کمرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مختلف کمروں میں رہتی تھیں جو کہ ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، جن کو حجرات کہا جاتا تھا، تو اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، اور اسی آیت سے پھر اس سورت کا نام سورہ حجرات پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ حجرات کی۔ یا ایہا کا لفظ یہ مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ تو گویا کہ یہ احکامات ابھی خاص طور پر مومنین کے لیے ہیں، ایمان والے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا، لا تقدموا یہ فعل نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ تقدیم سے بنا ہے، تقدیم، اور اس کا معنی کیا ہے؟ آگے نہ بڑھنا۔ لا تقدموا آگے نہ بڑھو، بین یدی، بینا جو ہے یہ ظرف مکان ہے جس کا لغوی معنی درمیان آتا ہے۔ بینا کا لفظ جب بھی یدی یا ایدی کی طرف مضاف ہوگا، یعنی کہ بینا کا لفظ ایدی یا یدی کے ساتھ جب مل کر آئے گا تو اس وقت اس کا معنی سامنے ہوگا، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، ورسولہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ تو لا تقدموا نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، ورسولہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ تو یہ تو اس کا لفظی معنی آیت کا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ واتقوا یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اتقاء سے لفظ واتقوا بنا ہے جس کا معنی ڈرنا، پرہیز کرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ بندہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرے، اس کی
جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اور اس کی جو خلوت کی زندگی ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ ان دونوں زندگیوں کی پاکیزگی کا نام تقویٰ ہے۔ تو واتقوا اللہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ متقی آدمی ہی جنت میں جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کل قیامت کے دن متقین جنت میں جائیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ انجام اور آخرت ہے ہی متقین کے لیے۔ تو بہرحال متقین کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں ان کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، کہ متقین لوگ کامیاب ہیں، متقین لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو تقوی کا مختصر مفہوم سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہماری خلوت کی زندگی بھی پاک ہونی چاہیے، یعنی خلوت کی زندگی سے مراد جب ہم علیحدہ بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور کوئی گناہ نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں یہ سوچتے اور سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو قارئین کرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ نفاق ہے کہ بندہ خلوت میں اللہ سے نہیں ڈرتا اور جلوت میں لوگوں کے سامنے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ڈرنے والا ہے، اور اس کی جو علیحدگی کی زندگی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو ہم پھر دوبارہ آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصل اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں کسی بھی لحاظ، کسی بھی لمحے، کسی بھی عمل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے کبھی آگے نہیں بڑھنا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ما کان لمؤمن، نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی معاملے کا، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول جب حکم صادر فرما دیں، فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرہ، تو پھر مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ختم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ من یعص اللہ، اب جو فیصلہ سننے کے بعد، اللہ کا حکم سننے کے بعد، حدیث رسول سننے کے بعد اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو یہ شخص جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رسول کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے کہ اللہ اور رسول کی ہر معاملے میں بات کو تسلیم کیا جائے۔ آپ کے نماز کا مسئلہ ہے، آپ کے روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ کے معاملات کا مسئلہ ہے، آپ کی سیاست کا مسئلہ ہے، آپ کے دینی جتنے بھی امور ہیں ان تمام میں اللہ اور اس کے رسول کو آپ نے مقدم رکھنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے
اپنی منمانی کرتا ہے، یا ہم لوگ ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ بھی اللہ نے اسی آیت میں بیان کر دی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں کسی مولوی کی بات کو، کسی پیر کی بات کو، کسی اور بزرگ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے دینی معاملے کو علماء کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کام یہودیوں نے کیا۔ یہودیوں نے اپنے دین کو اپنے ربیوں کے سپرد کر دیا، اپنے احبار کے سپرد کر دیا، اپنے رہبان کے سپرد کر دیا۔ تو قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اپنے دین کو اپنے مولویوں کے سپرد کر دیا، اپنے علماء کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے دین میں تبدیلیاں کیں، تحریفیں کیں اور دین کو بگاڑ کے یہودیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء ربیوں کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیں بڑی اچھے انداز سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ لوگوں، مومنوں، اللہ اور اس کے رسول سے تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ تو آگے نہ بڑھنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہمیشہ تسلیم کرنا اور ہمیشہ اس پر کیا کرنا، عمل کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال کیا کہ پہلی بات بتاؤ کہ تم احکامات کو کہاں سے لوگے؟ کوئی بات اگر کسی کو بتانی ہے، کوئی حکم بتانا ہے تو وہ کہاں سے اس کا نفاذ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن مجید میں وہ نہ ملے تو پھر، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں حکم یا مسئلہ وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر پھر میں اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا رسول جو ہے اپنے قاصد سے کیا ہے، خوش ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اگر مسئلہ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے تو پھر اجتہاد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اجتہاد بھی سب سے پہلا جو قابل قبول ہوگا وہ صحابہ اکرام کا ہوگا، کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے یا ان کے اجتہاد کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کس طرح اجتہاد کیا، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر ہمیں صحابہ سے بھی رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد ہمارے امت کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں اور فقہائے کرام ہیں، ان کی طرف پھر ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ حضرت امام عوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو اس کے سامنے ہم اپنی بات نہیں پیش کر سکتے۔ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب۔ اور اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کے آگے نہ بڑھنا. امام ضحاک فرماتے ہیں کہ دین کے تمام معاملات، احکام شرعیہ ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کرنی ہے. اگر ہم وہاں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو یہ ہے آگے بڑھ جانا کہ تم اللہ سے آگے بڑھ گئے اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ تم دعا کرنے میں امام سے مقدم نہ ہو بلکہ امام کے پیچھے پیچھے دعا کرتے رہو. تو بہرحال قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، ہم اپنے اختتام کی طرف آتے ہیں. آج یہ پہلا لیکچر ہے. اس لیکچر میں آج ہم نے سورہ حجرات کا تعارف دیکھا اور اس کی پہلی آیت کو ہم نے پڑھا، اس کے ترجمے کو پڑھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں مطالبہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. تو گویا کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ بندہ متقی نہیں ہے، تقوی دار نہیں ہے، اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہ ہوا تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا لیکچر ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اگلی آیات کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر اور اس کے احکامات. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.